अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के इस लेक्चर में दरख्वास्त के मुतालिक बात करेंगे। दरख्वास्त के मुतालिक बात करने से पहले असाइनमेंट के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने फ़ाइनल टर्म का जो आपका पेपर है उससे पहले अपनी असाइनमेंट जो है वो जमा करवानी है। तमाम स्टूडेंट्स का असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो सेम है। टॉपिक ये है कि लीड्स यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन। हर स्टूडेंट ने अपने अपने तजर्बे से आपका जैसा भी दिन गुज़रा उसमें आपने आपकी जो भी कारकर्दगी रही उस हवाले से आपने जो है वो असाइनमेंट तैयार करनी है और अपने फ़ाइनल टर्म से पहले जो है वो अपने कोऑर्डिनेटर को या आप अपने सीआर को जमा करवा दीजिए और सीआर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेटर को जो है वो जमा करवा दे, या आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेटर को जमा करवा दीजिए। याद रहे कि अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करवाएंगे तो मिड और फाइनल के साथ आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लग सकेंगे। इसलिए आप सब लोगों ने अपने फ़ाइनल टर्म के से पहले जो है वो अपनी असाइनमेंट जमा करवा देनी है। मैं दोबारा दोहराती चलूँ कि लीड्स यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन, ये आपके असाइनमेंट का टॉपिक है और हर स्टूडेंट ने अपने अपने तजर्बे से जो है वो ये असाइनमेंट तैयार करनी है। एक बात और ज़हन में रखें कि असाइनमेंट में आपने बिल्कुल भी मज़ाक़ खेज़ चीज़ें जो हैं वो नहीं डालनी, उसको मजाक के ज़मरे में नहीं लेना कि जो है वो आप उसमें उसमें जो है ना वो आपने इंतहाई संजीदगी के साथ ये असाइनमेंट जो है वो तैयार करनी है। तो ये तो बात हो गई असाइनमेंट के हवाले से, जो आपने बर वक्त अपने फ़ाइनल टर्म से पहले अपने कोऑर्डिनेटर को जमा करवानी है ताकि वो जो है आपके फ़ाइनल के साथ उसके नंबर जो हैं वो अटैच हो सकें। और याद रहे अगर कोई स्टूडेंट जमा नहीं करवाएगा तो उसका रिज़ल्ट जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बात करेंगे आज के लेक्चर में दरख्वास्त के हवाले से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक दरख्वास्त का जो है वो नमूने के तौर पर यहाँ पर 2 दरख्वास्त जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। पहली दरख्वास्त ये कि किसान घी फैक्ट्री की एजेंसी हासिल करने के लिए मैनेजर के नाम दरख्वास्त। नमूने के तौर पर ये दरख्वास्त जो है ना वो आपको दी गई है। तो सबसे पहले दरख्वास्त में आप जो हैं वो मुखातिब करते हैं जिस मुनासिबत से दरख्वास्त लिखी जा रही होती है उस हवाले से। अब चूँकि ये दरख्वास्त जो है वो मैनेजर के नाम लिखी जा रही है, इसलिए यहाँ पर आप मोहतरम जनाबे मैनेजर किसान घी फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पर आप शहर जो है वो अपनी मर्ज़ी से तब्दील भी कर सकते हैं और ये चीज़ें जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद उन्वान है, तो आप जिस भी उन्वान पर आपको दरख्वास्त लिखने को दी जाए या कहा जाए उस उन्वान को यहाँ पर दोहराया जाता है। क्योंकि अब हम किसान घी फैक्ट्री की एजेंसी हासिल करने के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं तो यहाँ पर उन्वान भी उसी मुनासबत से आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दरख्वास्त बराए हसूल एजेंसी किसान घी। जनाब अली, नहायत अदब से गुजारिश है या अर्ज़ गुज़ार हूँ कि मुझे आपकी तरफ से दिए गए रोज़नामा एक्सप्रेस 18 फरवरी 2018 के क्लासीफाइड इश्तिहार से मालूम हुआ है कि आपको समड़ियाल और दीगर शहरों में अपना माल फ़रोख्त करने के लिए एजेंसियों की ज़रूरत है। बफ़ज़्ल खुदा हमारी दुकान समड़ियाल शहर में कारोबार के लिहाज से अच्छी शोहरत की हामिल है। मैं फिर बताती चलूँ कि शहरों के नाम जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील भी कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल क्लियर जो है ना वो बात की जा रही है कि जिसका आप मुसद्दक़ा ज़राए से तस्दीक भी कर सकते हैं। मज़ीद ये कि हमारे पास यूनिलीवर की एजेंसी भी है और शहर के तमाम दुकानदार हज़रात यूनिलीवर मसनूआत हमसे ख़रीदते हैं। इसी तरह घी जैसी मसनूआत के लिए हमारी दुकान ख़ासी मौजू रहेगी और हमारी ख्वाहिश है कि आपकी मसनूआत को अवाम में मकबूल बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। नीज़ हम आपकी कंपनी की दीगर मसनूआत वगैरह भी ख़रीद सकते हैं।
براہ مہربانی واپسی بذریعہ ڈاک ایجنسی کی شرائط سے آگاہ کیا جائے تاکہ ہم جلد از جلد آپ کی معاونت کر سکیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ ڈیٹ ڈال دی گئی ہے جس ڈیٹ کو یہ اپلیکیشن جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور لیفٹ سائڈ پر درخواست گزار یعنی جس نے یہ درخواست لکھی ہے اس کا جو ہے وہ عارضی نام، ایڈریس، فون نمبر وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر دے دیا جاتا ہے۔ درخواست لکھتے ہوئے آپ سب لوگوں نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ انتہائی مختصر الفاظ میں جو ہے وہ اپنی بات کا مدعا جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ نمونے کے طور پر جو اپلیکیشن آپ کے سامنے ہے جو ابھی میں نے پڑھی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی غیر ضروری بات کا جو ہے وہ تبصرہ یا ذکر نہیں کیا گیا، اور جو ہے وہ بے جا قسم کے جملوں، باتوں یا طویل جملوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں انتہائی مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات جو ہے وہ مکمل کی گئی ہے، تو آپ نے بھی ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یقیناً درخواست کا جو نمونہ ہے یا درخواست آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ آلریڈی درخواست جیسے کہ ہم اپنی پچھلی کلاسوں میں ضروری کام کی درخواست، بیماری کی درخواست، فیس معافی کی درخواست وغیرہ یہ سب جو ہے نا وہ آپ کرتے آئے ہیں، اس لیے یہ کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نمونے کے طور پر ایک اور درخواست بھی آپ کے سامنے ہے، وہ ہے بینک مینیجر کے نام حصول قرضہ کے لیے درخواست۔ ٹھیک ہے، بخدمت جناب مینیجر، یہ بھی مثال کے طور پر فرض کریں اپلیکیشن آپ کسی پرنسپل کے نام لکھ لیے رکھ رہے ہیں، پھر آپ محترم جناب پرنسپل، ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو جو ہے نا وہ ایڈریس کریں گے یعنی مخاطب کریں گے۔ آگے جو ہے نا وہ یہاں پر عارضی یہاں پہ جیسے پاکستان غلہ منڈی برانچ، یہاں پہ آپ بینک کی کسی بھی برانچ کا نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ علی بے جیم سے یہی مراد ہے کہ ایک فرضی نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو بھی درخواست ہے اس کا عنوان یہاں پر دوبارہ دہرایا جائے گا۔ مثال کے طور پر فیس معافی کی درخواست ہے تو یہاں پر آ جائے گا درخواست برائے فیس معافی، چونکہ اب یہ بینک میں قرضے کے لیے ہے تو یہاں پر آ گیا درخواست برائے حصول قرضہ۔ ٹھیک ہے، جناب علی، نہایت احترام سے عرض گزار ہوں، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، نہایت احترام سے گزارش ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں موضوع غوث پور کا زمیندار ہوں۔ ٹھیک ہے، رواں سال جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گندم کی فصل میں وبا پھوٹ نکلی تھی، بیشتر دوسرے زمینداروں کی طرح فنجائی نے ہماری گندم کی تمام فصل تباہ و برباد کر دی ہے، جس کی وجہ سے مالی حالات شدید خراب ہو چکے ہیں، اور اب نئی فصل کپاس کی کاشت، ہل، بیج اور اسپرے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں آپ سے جو ہے نا وہ اپیل کرتا ہوں، یا آپ سے ہمدردانہ اپیل ہے کہ مبلغ 2 لاکھ روپے بطور قرض حسنہ موضوع شرائط اور آسان اقساط پر عنایت فرمائیے۔ میں طے شدہ شرائط کے عین مطابق یہ رقم آپ کو ادا کر دوں گا۔ آپ کے بینک کا کیشیئر میرے کردار و صداقت کی ضمانت دے سکتا ہے۔ میں تا حیات آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اسی طرح نمونے کے طور پر آپ کے سامنے مزید ایک درخواست ہے، درخواست برائے حصول کنیکشن بجلی۔ تو یہ دیکھیے، بخدمت جناب سب ڈویژنل آفیسر، یہ ظاہر ہے اس مناسبت سے جو ہے نا وہ ایڈریس کیا گیا ہے یا مخاطب کیا گیا ہے۔ عنوان ہے درخواست برائے حصول کنیکشن بجلی۔ جناب علی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں شجاع آباد کے گنجان آباد علاقے ماڈل ٹاؤن کا رہائشی ہوں۔ میں جس گھر میں رہائش پذیر ہوں وہاں بجلی کی سہولت دستیاب ہے۔ گھر میں مشترکہ خاندانی نظام کے تحت 3 بھائی رہائش پذیر ہیں۔ گھریلو میٹر ایک ہونے کی وجہ سے بجلی کے بل میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے نام پر ایک الگ میٹر لگوا لوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے کنیکشن کی اجازت دی جائے۔ اس سلسلہ میں نے وابڈا کے قواعد و ضوابط کے مطابق بجلی کے کنیکشن کے لیے مقرر کردہ فیس بھی جمع کرا دی ہے۔ جناب علی، میں ایک معمولی درجے کا ملازم ہوں۔ بے پناہ مہنگائی کے اس دور میں
میں زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سرگرم عمل ہوں۔ وسائل محدود ہونے کی وجہ سے میں بجلی کے بل کی مد میں اضافی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہوں۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جلد از جلد میری درخواست پر عمل درآمد فرما کر نیا میٹر لگوانے کی اجازت دی جائے، تاکہ مہنگائی کے ہاتھوں مزید پریشان ہونے سے بچا جا سکے۔ میں آپ کا بے حد ممنون احسان ہوں گا، یا میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے وہ نیچے ڈیٹ مینشن کی گئی ہے رائٹ سائڈ پر، اور لیفٹ سائڈ پر درخواست گزار یعنی جس کی طرف سے یہ درخواست دی جا رہی ہے اس کینڈیڈیٹ کا نام اور فرضی ایڈریس وغیرہ وغیرہ جو ہے نا وہ دیا گیا ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن لکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جملے طویل نہیں ہونے چاہیے، کم سے کم الفاظ میں آپ اپنا مدعا بیان کیجیے، اپنی درخواست بیان کیجیے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمونے کے طور پر 3 اپلیکیشن سکرین پر آپ کے سامنے موجود رہی ہیں۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو فیس معافی کی درخواست یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام درخواستیں جو آلریڈی آپ کر چکے ہیں ان میں سے بھی کوئی درخواست، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ درخواست لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمونے کے طور پر بھی جو درخواست آپ کے سامنے ہیں وہ بھی فیس معافی کی، سرٹیفکیٹ کی، دوبارہ داخلے کے لیے، تو یہ تمام درخواستیں جو ہیں وہ پیپر میں آپ کو آ سکتی ہیں، تاکہ آپ جو ہے نا وہ آسانی سے اپنے پیپر میں فائنل ٹرم کو جو ہے وہ اس کا یہ کوسچن اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو انہی درخواستوں میں سے آپ کا پیپر آئے گا۔ تو اسائنمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے، تو یہ کوسچن آپ اچھے سے تیار کیجئے تاکہ آپ فائنل ٹرم میں اس کوسچن کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔